ان کے بزرگ نے برا فرمایا، کہا کہ یہ کیسی بات ہے، ہم تو سال سے بیساکھیوں سے چلتے ہیں، یہ تو سوال کسی سے نہیں کیا. تو اگر تم نے اتنا ایسے سوال کیا ہے جو تم نے، اور تم ہمارے طریقے کو اتنا ناپسند کرتے ہو، تو ہمیں پروو کر کے بتاؤ کہ ٹانگوں کے بیساکھیوں کے علاوہ چلا جا سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میدان میں، اس تاریخ کو پیریڈ لگے گا، سارے جمع ہوں گے، ان کے سامنے میں پروو کروں گا. میدان لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے، نوجوان آیا میدان میں، بیساکھیاں اس نے لی. جب وقت آیا اس نے بیساکھیاں گرا دی، سب نے سانس روک لی. اگلا قدم اس نے لیا تو دھڑام سے گر گیا. اس کے بزرگ کھڑے ہو کے کہنے لگے، دیکھا ہماری باتیں نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیساکھیاں کتنی ضروری ہیں، ان کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. اس کہاوت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن اور ناممکن کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے. میرے لیے ہمیشہ وہ ذہن بہت زیادہ فیسنیٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے بڑے ڈیسیجن لیے، لیکن ان پہ ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ ذہنی کشمکش میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں. میں حیران ہوں صدا شمیم کی اس جرأت پہ، لیکن اس سے پہلے زیادہ حیران ہوں اس ذہن پہ کہ اس کے اندر کیا جنگ ہوئی ہوگی یہ عمل کرنے سے پہلے. اگر وہ کہتا ہے کہ 63 بندوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ عمل ہم کرنے جائیں گے، اچھا ہے برا ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن اگر وہ کرنے جا رہا ہے تو کس چیز نے ایک بندے کو یہ طاقت دی کہ وہ ناممکن سے ممکن کا قدم اٹھا سکے. کربلا کے واقعے سے لے کے جناب ہر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے پاس واضح چوائس تھی کہ وہ جیتنے والے کا ساتھ دے یا صحیح کا ساتھ دے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں میں انسان کی جبلت ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے زیادہ جان مارتا ہے بجائے اپنے حقوق کے لیے. نیپولین کی کہاوت ہے، سب نے سنی ہوگی. وہی بات ہے کہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں ہم بھی کشمکش میں مبتلا ہیں، اگر انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی طور پہ بحیثیت قوم بھی، کہ ہم یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے، یقین مانے ہر بندہ یہ باتیں جانتا ہے. ہر پاکستانی کو یہاں کھڑا کر دے، کم و بیش یہی باتیں وہ کرے گا، لیکن کیا مانے ہیں، کیا چیز ناممکن، کیا چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے جو ممکن سے ناممکن بنا ہے. اس لیے کہ وہ جیتنے والے کا ساتھ دینا چاہتا ہے، صحیح کا ساتھ نہیں دینا چاہتا. جب ہوا چلے گی وہ دیکھے گا کس کی ووٹیں بن رہی ہیں تو وہ بھی ووٹیں ڈال دے گا، لیکن میں اس کا قصوروار نہیں سمجھتا. اس کی مجبوری ہے. ملک کے اندر کوئی نظام نہیں، فرعونوں کے مرہون منت ہیں ہم، بنی اسرائیلیوں سے بدتر ہے ہماری حالت آج، کہ ہمارے اندر وہ غلامی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے کہ آج وہ بیساکھیوں کی طرح ہم ٹانگوں کا استعمال ہی بھول گئے. آج ہم ہمیں بات کرتے ہیں کہ کوئی بات، اگر چیئرمین بات کرتا ہے کہ یہ ملک وہ بنے گا جہاں باہر سے لوگ آ کے یہاں تعلیم حاصل کیا کریں گے، تو مذاق سمجھا جاتا ہے. وہ اس کو سیاسی نعرے کے ساتھ تعبیر دی جاتی ہے. وہ مجھے پنجاب کی ایک کہاوت بہت پسند ہے، اور اسے مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں، لیکن یہ تجربات ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ سنی ہوگی کہ وہ کسی دن ایک نائی کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی یہ چودھری مرے گا تے کون دعا چودھری بنے گا؟ انہیں کیا ہے چودھری کا پتر. کہتے ہیں دعا مرے گا، کہتا ہے اس کا پتر، کہتا ہے وہ مرے گا. باپ سمجھ گیا، کہا پتر سارا گرام مر جائے نا تو چودھری نہیں بن سکتا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی سوچ کے اوپر اس کو چیلنج کر رہا ہے. آج عمران خان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ غلاموں کے اندر بیٹھ کے آزادی کی بات کرتا ہے اور ہم اسے بے وقوف گرداتے ہیں. صرف سوچ کا مسئلہ ہے، عمل کی کمی نہیں ہے. میں ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا، میں بتا رہا تھا کہ وہ ساری عمر پنجرے میں ہی بڑا ہوا تھا، اور جب اس کا سائز بڑا ہو گیا، پنجرا چھوٹا پڑ گیا، تو گھر والوں کو ترس آیا کہ اس کو اڑا دیتے ہیں. اور نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ یہ اڑ جائے، تو وہ باہر گھوما پھرا اور واپس پنجرے میں آ کے رکا. وہ شعور کھو بیٹھا تھا آزادی کا. اس کے اندر وہ شعور آزادی کیا ہوتی ہے وہ سوچ ہی ختم ہو چکی تھی. آج ہم 18 کروڑ عوام کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتے. ہر سیاسی پروگرام آپ سڑک پہ چلے جائیں، کاشف عباسی کے پروگرام ریسنٹلی ہوئے،
اس باپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کی کیا قیمت کوئی لگا سکتا؟ آپ ان ماؤں کے اس بارے میں پوچھیں جو وزیرستان میں ڈرون اٹیک ان جانے کہاں سے آتی ہیں، ان کو اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانے پڑتے. ان فوج کے جوان جو وہاں شہید ہوئے ہیں، ان ماؤں سے پوچھیں جس کی ساری عمر کا ساسا اس کا ایک میجر بیٹا تھا، کہ اس کی 2 ماہ کی بچی اور اس کی بیوی پیچھے کس مقصد کے لیے اس کی شہادت حاصل. ادھر بھی ماؤں کے بچے ہمارے، ادھر بھی ماؤں کے بچے ہمارے، سڑک پر مرنے والے بچے بھی ہمارے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے؟ ہمیشہ میرے اندر یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا. یہاں تک تقریریں کرنے کا مقصد کیا حاصل کہ جہاں پہ سمجھ کو اور آپ کے ذہن تبدیل نہ کیے جا سکے. اس کی مثال ایسی ہے کہ میں چھڑی لے کے چاند کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں نے جوتا پہنا ہوا ہے، میرے پاؤں میں کھجلی اور میں پاؤں کو کھرچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس اصل مسئلے کی طرف جا ہی نہیں رہا. میں کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں کہ آپ کے دل تبدیل کر ڈالیں؟ میں کون سے ایسے یہاں پہ تقریر کروں کہ یہاں پہ لوگ آخر وہ فیصلہ کر بیٹھیں کہ ناممکن اور ممکن درمیان وہ قدم اٹھانے میں آپ کی مدد کر سکیں. ہمارا کام صرف یہ آپ کو اندر سے جھجھوڑنا یا آپ کے سینس آف گلٹ پیدا کرنا نہیں. ہم تو شاید قرآن کے اندر اصحاب کہف سے بھی بدتر ہے ہمارا، کہ اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تعداد کی وجہ سے نہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے. آج نظریاتی طور پر ہم فعال ہیں، شکر الحمدللہ. آج ہمارا میڈیا وائبرنٹ ہے، شکر الحمدللہ. آج لوگوں کو ٹیکس کی سمجھ آ رہی ہے. یہ الفاظ انہرڈ تھا پاکستانی سیاست میں. آج لوگ پوچھتے ہیں سیاستدان ٹیکس کتنا دیتے ہیں، کیا کسی کی ضرورت تھی آج سے پہلے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ساڑھے پنڈ تیلیاں کا پتر جم بیٹھا ہے. جو وہ سوال کرتا ہے چودھری سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم وہ فیوڈلسٹک سوسائٹی سے ایولیوشن کی طرف جائیں جہاں تیلی کا بیٹا جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو اس کو وہی اس کی پہچان بن جاتی ہے، اور چودھری کا بچہ جتنا بھی نکما ہو اس نے چودھری بننا. یہ فیصلہ عمران خان کر چکا ہے. جب اس نے پہلا قدم لیا پارٹی بنانے کا، وہ یقین سے اب بھی کہتا ہے کہ اسے یقین تھا. مسئلہ آپ کا اور میرا ہے. ہم تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، ہم تو آپ کی منت سماجت کر سکتے ہیں، تبدیلی نہیں لا سکتے. گھوڑے کو پانی کی طرف جا سکتا ہے، پانی کو کھینچ کے گھوڑے کی طرف نہیں لایا جا سکتا. آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ پانی پیے. کہ دلوں کے حال تو اللہ ہی تبدیل کرتا ہے. جو بھی ہمارے ہاں سیاسی پروگرام دیکھتا ہے، میں ان کی طرف ریفر نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند بنیادی کام کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تبدیلی آتی ہے انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر، اس کا دار و مدار سمجھ اور سوچ پہ ہے. ہماری سوچ بالکل واضح ہے. ہم آزادی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لوگ غلامی کے عادی ہیں. ہم اسے خود کما کے کھانا کھلوانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ مانگ کے کھانے کے جستجو میں لگے ہوئے. ہم وہی ہمارے مولوی صاحب تھے، ہم ان سے ایک دن انہوں نے شہادت کے اوپر بڑا لیکچر دیا کہ جی شہادت کے یہ مرتبے ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو وہاں ایک بندہ مجھ جیسا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں شہادت کی دعا تو کرتا ہوں لیکن مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے دعا تو کروں پر قبول ہو گئی تو. ہمارے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم تبدیلی ضرور چاہتے ہیں، ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی تو سفارش کون کرے؟ میرا جس نظام سے میں طاقت لیتا ہوں اس نظام کو ہلا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے پیسے کے آگے سجدے کرنے والی یہ بنی اسرائیلی، یہ حامان دین کو بیچنے والے فضل الرحمان جیسے، یہ نواز شریف جیسے بڑے بڑے بزنس مین، ان کو سجدہ کون کرے گا؟ تیلیاں کا پتر پڑ گیا تو سلا حل کون مارے گا؟ آج یہی بات ہے کہ ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے. اگر ہم نے سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی نے ہم پر امپوز نہیں کیا، کسی کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. حضرت لقمان کا قول ہے کہ جب تک ہڈوئے کی کلاڑی کے ساتھ لکڑی کا دستہ نہیں ملتا، درخت کا ایک چھلکا کلاڑی نہیں اتار سکتی. کب تک ہم دستہ بنیں گے اس کلاڑی کا؟ کب تک ہم امریکہ اور دوسروں غیروں کو لوگوں کو دوش دیتے رہیں گے جب تک کمائیاں ہمارے ہاتھ کی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں؟ آج پاکستان تحریک انصاف انسانوں تک، اپنے پاکستانیوں تک ایک سمپل سا میسج پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے درمیان ان کو سر اٹھا کے جینے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں کہ وہ غلامی کے خوگر ہیں. جب تک اگر کوئی جیسے نبی اور رسول کہتے رہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، تبدیلی لانا اللہ کے ہاتھ. ہمارا میسج واضح ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں.